ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ جو سیاسی معاملات ہیں ہمارے ملک میں اس پہ تو ہر دن سرگرمی ہوتی رہتی ہے اور ہم بھی پروگرامز لے کے آتے ہیں۔ خارجہ امور ایسے ہیں جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اس محاذ پر آج کل کافی سرگرم ہیں۔ آئے روز ان کے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ فروری کے پہلے ہفتے میں جو انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا اور وہ بڑا اہم رہا دورہ، وہاں پہ ان کی چینی صدر سے، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کچھ 20 سے زائد اجلاسوں میں کو انہوں نے چیئر کیا میٹنگز کو، اور کئی ایم او یوز کے اوپر دستخط بھی ہوئے جن سے یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو چینی سرمایہ کاری ہے وہ بڑھے گی، سی پیک کی رفتار میں اضافہ ہوگا اور دیگر معاملات حکومت کی طرف سے اس کو ایک کامیاب دورے کے طور پہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور اسی دورے میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ روس کے دورے کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے، اور اسی مہینے کے آخر میں وہ رشیا بھی جانے والے ہیں، تو یہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے خارجہ محاذ کے اوپر۔ دورہ چین کے بعد وزیر اعظم نے چینی میڈیا سے بات چیت کی، جو ان کے انٹرویوز ہیں ان میں جو باتیں ہیں وہ آج کل زیر گردش ہیں، بحث ہو رہی ہے انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ان کے اوپر۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک سخت رویہ اپنایا امریکہ کے حوالے سے، اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اسے سوال ہر موقع پر ہوتا ہے چینی مسلمانوں جو ویگر مسلمز ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ کا جو موقف ہے اسلامو فوبیا کے بارے میں چین پہ تنقید کیوں نہیں کرتے، تو وہاں پر پہلی بار پرائم منسٹر صاحب نے سرکاری طور پہ اپنا موقف یہ دیا جو چینی موقف ہے، اور چینی موقف کی تائید کی اور کہا کہ وہاں پر چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے بھارت میں اقلیتوں اور کشمیر کے حوالے سے بھارت پر تنقید کی چینی میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ پھر ان کا ایک اور انٹرویو بڑا مشہور ہوا معاف کیجیے گا، جس میں انہوں نے سی این این کے ایک اینکر کو انٹرویو دیا اور انہوں نے وہاں پر بھی ان خیالات کو دہرایا کہ امریکی پالیسی جو ہے اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ یہاں تک کہا کہ جو اس خطے کے اندر دہشت گردی ہے وہ پروان چڑھی امریکہ کے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کا گفتگو کا محور رہا افغانیوں کے بینک اکاؤنٹس کے منجمد ہونے کا، اور انسانی بنیادوں پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ افغانستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا دنیا کو مل کر، لیکن ساتھ ہی یہاں تک بھی کہا کہ جو امریکی ڈرون حملے ماضی میں رہے اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی موقف تھا اس کو دہرایا بطور پرائم منسٹر انہوں نے، جس پہ کافی بحث ہو رہی ہے کہ جو نہتے شہری ڈرون حملوں میں امریکہ کی طرف سے مارے گئے ان کی تفصیل اس طرح سے امریکی عوام کے سامنے امریکہ کی طرف سے امریکی سرکار کی طرف سے نہیں رکھی گئی۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور آج ایک اور انٹرویو بھی تھا ان کا فرانسیسی میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہے وہ مزید کیا کریں کہ ان کو کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے علاوہ اور تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے جو افغان طالبان اس وقت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے جو کچھ دن پہلے تک حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم صرف افغانستان میں انسانی بنیادوں کے اوپر بات کریں۔ یہ تمام معاملات ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے انڈو پیسیفک پالیسی جاری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے اوپر ہم سیاسی موقف بھی حاصل کریں گے اپوزیشن کا، اور ایکسپرٹ اوپینین بھی حاصل کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں خرم دستگیر صاحب، آپ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، اور کامرس منسٹر وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ سے ہم آپ کی پارٹی کا موقف بھی جانیں گے اور آپ کے خیالات بھی جانیں گے اس تمام خارجہ محاذ کے اوپر ہونے والی ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ مرحلہ وار گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے چائنا کے وزٹ کے بارے میں حکومت کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور بہت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو اربوں ڈالرز کے معاہدے ہوئے اس کے علاوہ بھی بڑا اہم رہا چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، چینی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، اور پھر ایک جو چائنا اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اس حوالے سے بھی اہم تھا پرائم منسٹر صاحب کا اس موقع پر موجود ہونا۔ آپ کی جماعت اس کو کیسے دیکھتی ہے اور آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سب سے پہلے تو چائنا سے قطع نظر عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم جو خارجہ پالیسی اور خارجہ تعلقات کو چلانے کا عمل ہے اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ اب اس کھنڈر پر جتنے مرضی آپ خوبصورت کپڑے لٹکا کر اس کو چھپانے کی کوشش کریں لیکن وہ چھپ نہیں رہا، اور جو کلیپس ہے پاکستان کے فورن ریلیشنز کا وہ انتہائی سنجیدہ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے حالیہ مہینوں میں ضرور کوشش کی، اور یہ ابھی جو ان کا حالیہ دورہ تھا چین کا،
کہ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، لیکن پہلے دن سے ان کی حکومت کا جو کانڈکٹ تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ یاد کرانے کی ضرورت ہوگی کہ جو ان کے ایک بڑا اہم وزیر نے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے سی پیک کو کہا تھا کہ اسے بند ہونا چاہیے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ وزراء نے بعد میں اس کی تائید کی، اور اس کے بعد سے جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں وہ چین کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے، ایک تو ریلیشن شپ تھی آپ کہہ سکتے ہیں 2015 سے پہلے، جو کہ ایک دوست ملک کی تھی، جس میں ایک دوستی کے تعلقات تھے، لیکن اور اس میں ظاہر ہے جو دفاعی تعاون تھا وہ بھی شامل تھا، لیکن 2015 میں جب سی پیک سائن ہوا تو پھر ان تعلقات میں جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ، تصویراتی گہرائی آئی، کہ اس میں ایک اکانومی کا بہت گہرا عنصر اور چین کی انویسٹمنٹ کا عنصر جو ہے وہ شامل ہوا۔ اب چونکہ دیکھیے نا، آپ عمران خان بطور وزیر اعظم اور عمران خان بطور ایک اپوزیشن کے رہنما کے اس وقت کے ان کی جو بیانات تھے سی پیک کے بارے میں اور چین کے بارے میں، وہ ظاہر ہے ہم تو شاید بھول جائیں اور ہمارا میڈیا بھول جائے، لیکن چین نہیں بھولتا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب واقعی ایک بہت مثبت اور ایک غیر معمولی کوشش کریں گے ان بیانات سے آگے بڑھنے کی، لیکن وہ نہیں بڑھ پایا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک جو ہے وہ مستقل سست روی کا شکار رہا۔ اس کے لیے جو اتھارٹی بنائی گئی اس کی قانونی بنیاد بھی عمران خان صاحب مستحکم نہیں کر سکے، اور بالآخر وہ اسینچلی میرے خیال میں اب ختم ہو چکی ہے، اس کے چیئرمین کو ریزائن کرنا پڑا، اور اوورآل جو پورا ایک ہمارا چین کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ تھا گوادر کو کنجراب سے جوڑنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اب اگر جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کوششیں ناکام اس لیے رہیں گی کہ اب چین جو ہے عمران خان، ایسی حکومت جس کے سربراہ عمران خان ہو، اس کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خرم صاحب، لیکن اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ اس دوران ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی سامنے آئی جس میں اکانومی کے اوپر خاص ہم نے زور دیا ہے۔ اگر ماضی میں یہ بیانات رہے بھی چین کے حوالے سے، مختلف حکومت ہے، آپ لوگوں کا مختلف طرز عمل تھا، یہاں پر مختلف چیلنجز رہے خطے کے حوالے سے بھی افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو اب اگر یہ ڈیمیج کنٹرول تو ہوا کچھ حد تک، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی چینی صدر سے بھی ملاقات ہونا، چینی وزیر اعظم سے بھی، پھر 20 سے زیادہ میٹنگز کو ان کی طرف سے چیئر کرنا اور اربوں ڈالرز کے معاہدے طے پانا، تو کسی نہ کسی حد تک سیٹل تو ہوا ہے سکور۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ خارجہ پالیسی کے مفادات کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت سے وابستہ نہیں ہوتے۔ کچھ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب سی پیک پہ دستخط کیے تو وہ ایک ایسا قدم تھا جو کہ اس وقت ہمارے اور بعد میں اس کو پورے ملک میں ایک سپورٹ ہے، آج تک حاصل ہے کہ یہ کام درست ہے اور اس پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اگر یہاں جو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اور یہ اچھی بات ہوگی کہ جو معاہدے وزیر اعظم کر کے آئے ہیں ان پر عمل درآمد ہو، لیکن عمل درآمد کے لحاظ سے بھی یہ حکومت بالکل نالائق اور نااہل ثابت ہوئی ہے کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو انہوں نے پہلے سال میں صرف چین کے ساتھ نہیں، دوسرے ممالک، سعودی عرب ان میں سب سے بہت بڑی اگزامپل ہے، ان کے ساتھ دستخط کیے تھے، ان میں سے کسی ایک پر بھی یہ عمل درآمد کرنے کے قابل نہیں ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون تقریباً مکمل کر گئی تھی یا تکمیل کے قریب تھے، وہ تو مکمل ہوئے، اس کا افتتاح وزیر اعظم نے کیا بھی، وہ چاہے وہ پاور پلانٹ بھی ہے کروٹ کا اور دوسرے پاور پلانٹس تھے، دوسرے کچھ پروجیکٹس تھے فائبر کے، لیکن یہ حکومت جو ہے کوئی بھی پروجیکٹ نیا انیشیٹ کر کے مکمل نہیں کر سکی۔ تو کریڈیبلٹی کا اور کیپیسٹی کا بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، جو کہ ابھی بھی اگر انہوں نے کوشش ضرور کی ہے اپنے آپ کو دوبارہ واپس لانے کی، لیکن اس میں کامیابی جو ہے وہ اس پہ بہت شکوک و شبہات ہے۔ دوسری بات جو ہے جو آپ کے ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو کہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اپنی حکومت کے آغاز میں باقاعدہ ایک پوری کوشش کی کہ چین سے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیوٹ اوے کر کے امریکہ کی طرف دوبارہ جایا جائے، اور اس میں جو طالبان جو لوگ انہوں نے ہماری ریاست کے قید میں تھے ان کو ریلیز کر کے بہت فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کا طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا، لیکن اس کے اگینسٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے وہ رسپانس بالکل بھی حاصل نہیں ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں بھی اور بائیڈن کے دور میں بھی،
جس کی ان کو توقع تھی، بلکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت تو ایک بہت آزردگی کا اظہار کر رہے ہیں، انوائنس کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے 2-3 ایسی باتیں کر چکے ہیں وہ، جن کی وجہ سے بغیر جی مقصد حاصل کیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں ایک طرف کہ انسانی ہمدردی کا انسانی المیہ ایک جنم لے رہا ہے افغانستان میں، لیکن تنقید کی انہوں نے بہت کھل کر امریکہ کے اوپر، لیکن ایک یہ بھی معاملہ تو موجود ہے خرم صاحب جس کے اوپر بات مختلف امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس طریقے سے ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے، اثاثوں کو افغان، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر زور دیتے ہوئے اسی تناظر میں بات کی امریکہ کے حوالے سے بھی کہ ان کی جو وار آن ٹیرر تھی اس کا نقصان ہمیں بھی ہوا، ہمیں بھی بٹرے کیا گیا مختلف مواقعوں پر، تو اس موقع پر زور دینے کے لیے کوئی آرگیومنٹ کا سہارا تو لینا ہے، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے پرائم منسٹر صاحب کی بات کو۔ جی دیکھیے، افغانستان میں جو رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ہمارا اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بہت گہرا ثقافتی رشتہ ہے، مذہبی رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم افغانستان نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی انسولیسٹڈ ایڈوکیسی ہے، یا تو افغانستان کی طرف سے مجھے نہیں معلوم، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی درخواست آئی ہو کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، لیکن ہم از خود ہی طالبان کی جو حکومت بنی ہے اگست 2021 میں، ہم اس کی خود ہی وکالت کر رہے ہیں، اور اس کا ایک جو زاویہ ہے بڑا اہم ہے کہ اس حکومت نے یہ کہا کہ چونکہ طالبان کی حکومت بنی ہے اور وہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، تو اس حکومت نے باقاعدہ دعویٰ کیا، اس کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، کہ جی بلوچستان میں اب حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اس دعوے کے ٹھیک چند ہفتے بعد 3 بہت ہی بڑے اور گمبھیر قسم کے حملے ہوئے پاکستان کی افواج کے اوپر، کیچ میں، پھر نوشکی میں اور پنجگور میں۔ اور نوشکی پنجور آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ نوشکی جو ہے وہ پاکستان افغانستان کی سرحد پر ہے، اور پنجگور پاکستان ایران کی سرحد پہ ہے۔ تو ایک بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ جو حملے ہوئے ہیں، یہ جو دعویٰ تھا ریاست کا اور حکومت کا کہ جی طالبان کی حکومت آنے سے بلوچستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے، وہ تو منہ کے بل آ گرا ہے۔ اس قسم کی جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے، اور یہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک طرح امتیاز ہے کہ یہ وقت سے پہلے اور بہت زیادہ بول جاتے ہیں، بہت بڑے مار دیتے ہیں، جس طرح وزیر خارجہ نے اگست 2020 میں سعودی عرب کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر دی کشمیر کے کانٹیکسٹ میں، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات آج تک دوبارہ اس نہج پر نہیں آ سکے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آرگیومنٹ بھی تو موجود ہے خرم صاحب پرائم منسٹر صاحب کا کہ 3 ملین پہلے پاکستان کے اندر پناہ گزین ریفیوجیز موجود ہیں، ہم مزید نہیں برداشت کر سکتے، نیبرنگ کنٹری ہیں، ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، اس تناظر میں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جی میں یہی تو میری جو دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں، ہم افغانی ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن ان کا ایک خود مختار ملک ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، اور ہمیں کسی بھی دوسرے ملک کے معاملے میں ضرور اگر جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن جس پیرائے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے افغانستان کی حکومت کے بارے میں، عمران خان صاحب کی حکومت اور غالباً ریاست ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں، ہم ایک جسے کہتے ہیں نا جی بن بلائے مہمان کے طور پہ، اور جو ہے ایک انسولیسٹڈ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، جس کا ایک حد تک تو ضرور سپورٹ ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کا چناؤ اور جس پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے، وہ عمران خان کے دور میں تو ڈپلومیسی کے ٹکڑے چیچڑے ہو کر زمین پر پڑے ہیں، کیونکہ جو الفاظ جس طریقے سے ایک میں بات جو خلاصہ نے کہ جس متانت کی ضرورت تھی، جس سوجھ بوجھ کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، عمران خان اور ان کی حکومت اس میں بالکل ہی ناکام ہے، اور اس قسم کی غیر محتاط گفتگو میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو، عمران خان صاحب نے نیو یارک ٹائمز کو اپریل 2019 میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا ہندوستانی الیکشن سے پہلے کہ جی اگر مودی صاحب کی پارٹی دوبارہ منتخب ہو جائے تو اس سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ٹھیک اس بیان کے آپ دیکھ لیجئے 4 مہینے کے بعد مودی نے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے
وہ مکمل طور پہ اور مضبوط کر دیا. تو اس قسم کی جو یہ جس طرح میں نے بلوچستان کے بارے میں بات کی یا وزیر خارجہ کی جو سعودی عرب کے بارے میں گفتگو ہے، اس طرح کی غیر محتاط اور پاکستان کے مفادات کے لیے سخت نقصان دہ گفتگو عمران خان مستقل کرتے ہیں. جیسے پچھلے سال HBO کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہو جائیں گے. بھئی یہ کیا پاکستان کے یہ مفادات کا تحفظ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں ہوں گی، لیکن آپ کی حکومت کے بعد بھی پاکستان نے آگے جانا ہے، اور پاکستان کے جو مفادات بطور ایک ملک کے اور ریاست کے ہیں وہ ایک حکومت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. ہم نے آگے چلنا ہے. تو اگر آپ اس قسم کے بات کریں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو اور پاکستان کے دوستوں کو انوائے کریں گے تو پھر اگلی حکومت کے لیے تو آپ کانٹے بو چکے ہیں. بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں خرم صاحب، ہم رشیا کے دورے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ دورہ تو لائنڈ اپ ہے، یہ بھی کمپلیکیشن ہے کہ اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جو صورتحال ہے پوری دنیا کی نظریں رشیا کے اوپر ہیں اس وقت. لیکن پرائم منسٹر صاحب اس مہینے کے آخر میں رشیا تو جانے لگے ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے، ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے پیش رفت ایکسپیکٹڈ ہے. ایسے وقت میں یہ سارے حالات ہوتے ہوئے، رشیا کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ ہوتے ہوئے بھی، پاکستان اپنے مفاد کی خاطر اگر اس ملاقات کے لیے جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا یہ دورہ، اس پہ کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ جی، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. 2014 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک تاریخی دفاعی تعاون کا معاہدہ، جو پاکستان اور روس کی تاریخ میں غالباً پہلا ایسا معاہدہ تھا، اس پر دستخط کیے تھے. اور اس کے بعد مزید اس میں گہرائی آئی. ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہی پاکستان اور روس کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہو گئیں جو آج تک جاری ہیں. پھر کہوں گا کہ جو تعلقات ہیں خارجہ کے، ان کا کسی ایک پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. تو اگر رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہماری حکومت کے دور میں ہم نے رشیا سے کچھ دفاعی ساز و سامان کی پرچیز بھی کی تھی، جس سے تعلقات مزید بہتر ہوئے تھے. تو اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھیے نا، اور یوکرین کے ساتھ جو معاملات ہیں اس وقت میں، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کوئی غالباً یہ جو وقت ہے، اگلے چند ہفتے ہیں یوکرین میں جب تک تناؤ چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے روس کا، اس کو مغرب کی نظر میں ایک فرق طریقے سے دیکھا جائے گا، اور اسے امکان یہی ہے کہ ایک منفی نظر سے دیکھا جائے گا. تو اگر وہ منفی نظر سے دیکھتے ہیں، یہی خارجہ پالیسی کا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے جو مفادات ہیں، اگر پاکستان کے اس دورے کے ساتھ ایسے سنجیدہ مفادات جڑے ہوئے ہیں جو اس دورے سے حاصل ہوں گے، تو پھر اگر مغرب ناراض بھی ہے تو ہمیں یہ دورہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہاں کوئی سبسٹینٹیو معاملہ نہیں ہے اور ایک خیر سگالی کا دورہ ہے، تو پھر غالباً اس کو جو ہے پوسٹ پون کرنا بہتر ہے. تو یہی جو کیلکولیشنز ہیں، یہی وہ متانت کی میں بات کر رہا ہوں جس کا ابھی تک عمران خان کی حکومت میں ہمیں مکمل فقدان نظر آیا. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. یہ نون لیگ کا بھی موقف ہے، خرم دستگیر صاحب کا اپنا بھی خیالات کا اظہار ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ تمام معاملات ہیں، خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور افغانستان کی حکومت کے بارے میں، جو پرائم منسٹر صاحب طالبان کی حکومت کے بارے میں موقف اپنا رہے ہیں. ان دونوں ایشوز کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی خارجہ محاذ کے اوپر جو ایکٹیویٹی آج کل جاری ہے، خاص طور پہ ان کے بیانات بہت زیر گردش ہیں، ان کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور بہت ریلیونٹ شخصیات کو اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ڈاکٹر مریا لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور فہد حسین صاحب، دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آغاز آپ سے کروں گی. پہلے تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے بیانات امریکہ کے حوالے سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ آ رہے ہیں بیانات، ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک کنسرنڈ نیبر کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی ہوگا اس کے اثرات ہم تک پہنچیں گے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی جو پالیسی رہی وار آن ٹیرر کے حوالے سے، اس پر بہت کھل کر تنقید کر رہے، اس حد تک کہ وہ امریکی عوام کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ شاید ان کو امریکی حکومت کی طرف سے صحیح سے بتایا نہیں گیا کہ ڈرون حملوں کے نتائج کیا رہے. آپ بیانات کو کیسے دیکھتی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو حال میں بیانات آئے ہیں ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ تو کتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں
اور وہ بہت عرصے سے تنقید کرتے تھے امریکہ کی پالیسی جو تھی افغانستان میں. مگر میں سمجھتی ہوں جو اہم چیز انہوں نے کہی CNN کے انٹرویو میں, اور ویسے بھی وہ کہتے رہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی بھی اٹینشن ڈرا کی ہے جو افغانستان کی ہیومینیٹیرین بحران ہے اور کرائسس ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے ان کی طرف سے, اس لیے کہ باقی تو وہ سوال جس طرح سے ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں, لیکن ان کا اپنا جو تھا میسج آپ کہہ دیجیے یا ایمفیسس یا فوکس, وہ اس چیز پہ تھا کہ امریکہ کو جو ایکشن امریکہ نے لیے ہیں, یعنی کہ ان کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں افغانستان کے, ان کو فریز کرنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدھے ان کو دیں گے ہیومینیٹیرین ریلیف میں اور آدھے وہ 9/11 کے وکٹمس کو دیں گے, میرے خیال ہے ان کا اشارہ یہ تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغان عوام کی مدد کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں افغان عوام کو تو نہ آپ سزا دیجیے 9/11 کے لیے. میرا خیال ہے ان کا جو اشارہ تھا وہ اس چیز کی طرف تھا اور ان کا ایمفیسس یہ تھا. فہد صاحب, یہ ایک بحث ہمارے ہاں بھی ہوئی, ہم نے آپ سب سے بھی بات کی, تو یہی کہا گیا پاکستان ترجمانی نہ کرے اس تھرو آؤٹ دا سچویشن جو افغانستان میں چینج ہو رہی تھی. لیکن پرائم منسٹر صاحب ایک طرف ایک کے بعد ایک یہ کہتے رہے کہ ہم صرف انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ بات کریں افغان عوام کے لیے. آج وہ فرینچ صحافی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مزید افغان حکومت یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ مطمئن دنیا کو کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے مزید. تو وہ ایک بار پھر ترجمانی کی طرف بات جا رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کلیئر ہے پوزیشن کہ ہم صرف اگر بات کریں تو افغان عوام اور ایک کوئی انسانی المیہ جنم نہ لے اس بارے میں کنسرن؟ دیکھیے اس وقت صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی افسا کہ جب آپ افغان عوام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کی بات آٹومیٹکلی آپ کو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ اس وقت حکومت وقت ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا کسی نے بھی بشمول پاکستان, لیکن وہ آن دا گراؤنڈ وہی کنٹرول میں ہے اور انہی سے انگیج کرنا ہے. اور میرے خیال میں کہ آہستہ آہستہ جو مغربی ممالک ہیں, مغربی حکومتیں ہیں, ان کو بھی احساس ہوتا جا رہا ہے کہ آپ طالبان کو وش اوے نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو میرے خیال میں جو وہاں پہ ایک انسانی ہمدردی کے مطابق جو آہستہ آہستہ اب حکومتوں میں لچک نظر آ رہی ہے, اس میں پاکستان کا اور پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ تو رول ضرور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بآواز بلند یہ بار بار کہا ہے کہ ہمیں ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس ہے وہ دینی چاہیے. اور ہم نے جو OIC کی یہاں پہ ایک اسپیشل کانفرنس بھی کی تھی, اس پہ بھی بڑی میرے خیال میں زور و شور سے ہم نے یہ بات کی تھی. تو اس حوالے سے تو میرے خیال میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے. اور جو صدر بائیڈن نے جس طریقے سے افغانستان کے جو وہ $7 ارب تھے وہ 3.5 ارب میرے خیال میں خود اپنے پاس رکھ لیے ہیں, ظاہر بات ہے وہ افغان عوام کے پیسے ہیں, افغانستان کے عوام کے پیسے ہیں, وہ امریکہ کے تو نہیں ہیں. تو بات جو وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ایک عنصر ہے کہ امریکہ سے جو مجموعی طور پر جو ہمارا ایک ہلکا سا کشیدگی ہے اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کو فون نہ آنا, وہ معاملہ جوں کا تو ہے. لیکن افغانستان پہ جو بیانات دے رہے ہیں میرے خیال شاید دینا بنتے ہیں. ڈاکٹر ملیح صاحبہ, ایک طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم کھل کر امریکہ کے خلاف پوزیشن لے رہے ہیں, پھر جس طرح فاض صاحب نے کہا فون نہ آنا بھی ایک کنسرن تھا, جس کے نتیجے میں ہی نظر آتا ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستانی سفیر, نئے سفیر کی تعیناتی ہونا. پھر اب سے کچھ وقت پہلے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ جو امریکی ایمبیسیڈر ہے, مستقل ایمبیسیڈر, ان کی تعیناتی ہوئی ہے 5 سال کے وقفے کے بعد. تو اس حوالے سے امریکہ تو ایک سرد سا رویہ پاکستان کے ساتھ اپنائے ہوئے ہے. اس میں اگر ایڈ آن کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے تازہ بیانات تو پھر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ نئے ہیں اور اس سے کوئی نیا امپیکٹ ہوگا واشنگٹن میں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو باہمی تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے, وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں. اور وہ فیز یہ ہے کہ دونوں ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ کس طرح سے ان تعلقات کو ری ڈیفائن کریں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 20 سال سے تو پاکستان امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ ایک فنکشن تھے, وہ ایک پروڈکٹ تھے افغان ایشو کے. وہ پاکستان کی اپنی اہمیت سے مبنی نہیں تھے, وہ صرف افغانستان کے حوالے سے اس پرزم سے امریکہ ہمیں دیکھتا تھا. اور پاکستان نے ان 20 سالوں میں یہ بار بار کہا, اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ بات دہرائی ہے, ابھی حال میں تو نہیں مگر انہوں نے ماضی میں یہ کہا ہے کہ آپ کی افغان پالیسی ہے امریکہ کی, لیکن پاکستان پالیسی نہیں ہے. اور یہ درست ہے بات. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آگے دیکھیں تو ان بیانات سے زیادہ ایمفیسس اگر ہم دیں گے
تو ہم صرف ایک ہی نظر سے دیکھیں گے پوری سچویشن کو. سچویشن بہت کمپلیکس ہے. اس وقت امریکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی ایک اسٹریٹجی اور پالیسی اختیار انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ بھی حاوی ہو رہی ہے پاکستان یو ایس ریلیشن پہ. تو اس وقت اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس سے تعلقات جو ہے بڑا سیٹ بیک ہو گیا, میں سمجھتی ہوں درست نہیں ہے. جو بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اور ان ایشوز میں ایک تو کنٹینمنٹ آف چائنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جی واشنگٹن نے ایک فیصلہ کیا, ایک اسٹریٹجک چوائس اختیار کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے ہندوستان بھارت کو اپنی اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم ستون بنایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاک یو ایس ریلیشن کو ہمیں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے اور صرف ایک دو اسٹیٹمنٹ سے فوکس نہیں کرنا چاہیے. فہد صاحب, ایک تو کلیریفیکیشن جو ایک کسی بلاک کا حصہ بننے کے حوالے سے وہ بھی بتائے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس حد تک اس انداز میں یہ کہنا کہ ہم میں اور عسکری قیادت کے اندر بالکل اتفاق ہے کہ کسی بلاک کا حصہ ہم نے نہیں بننا اور اس تمام دنیا کے ساتھ ہم ایک جیسے تعلقات چاہتے ہیں, تو یہ انف ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے جس کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی تھیں؟ میرے خیال میں دیکھیے یہ جو پوزیشن ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہ صرف پرائم منسٹر کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ایک مجموعی پوزیشن ہے اور کافی عرصے سے ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں, خاص طور پر جب سے امریکہ اور چین کے درمیان حالات جو ہیں وہ ایک طریقے سے کشیدہ ہوئے ہیں, ایک ٹینشن ہے, اور جس طرح پہلے سوویت یونین اور یو ایس کی کولڈ وار ہوتی تھی, اب ایک نئی جو ہے وہ کولڈ وار ہمارے سامنے ہے. حالانکہ اب تو یوکرین میں ایک اور کولڈ وار کا راؤنڈ بھی ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھیے چین میں جا کے بھی وزیر اعظم نے یہی بات کی تھی, اور اب روس کا ایک بہت ہی اہم دورہ آ رہا ہے, تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے یہ میرے خیال میں یہ پوزیشن بنتی بھی ہے. اس پہ سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ کہاں تک یہ پریکٹیکل ہے اور کہاں تک یہ ممکن ہے کہ واقعی میں ہم دونوں طرف ایکولی جو ہے وہ اپنا ایک قدم ادھر رکھیں اور ایک قدم ادھر رکھیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن بحیثیت پوزیشن میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے امریکہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ چین ہے. تو اس لیے پاکستان اس حقیقت پسندانہ جو ایک اپروچ ہے اس کو سامنے رکھ کے کر رہا ہے. پریکٹیکلی اس میں کیا مشکلات ہوں گی, میرے خیال میں وہ ایک جینوئن ایشو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس کے اوپر بہت بحث رہتی ہے اور تنقید بھی پرائم منسٹر صاحب پہ ہوتی ہے ان کے بیانات کے حوالے سے. اب اگر وہ چائنا میں جا کر بات کریں ان بھارت کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے, پھر اس پہ بات ہوتی ہے, لیکن اس بار جو چائنا کے اندر ویگر مسلمز ہیں جو ہر بار پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہوتا ہے, اس پہ بھی ایک سرکاری سی پوزیشن ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے اپنے سفیر کو بھیجا اور ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو چین کا موقف ہے ان کے حوالے سے, اور ساتھ ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کشمیر میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے, اور ویسٹرن میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اور جیسا میں آغاز میں کہہ رہی تھی کہ جب وہ امریکی میڈیا سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ اشارہ دے رہے تھے عوام کو ایڈریس کرتے ہوئے امریکہ کے, تو یہ سفارتی حوالوں سے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے جس انداز میں پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں. ماضی میں دیگر حکمران اس طرح بات نہیں کرتے تھے, بڑی کیلکولیٹڈ قسم کے بیانات ہوتے تھے ان کے. میں سمجھتی ہوں یہ تو پاکستان کا لانگ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے, پوسچر ہے سنکیانگ سے, جس کا سوال آپ کر رہی ہیں, جس حوالے سے آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں. تو اگین میں یہی کہوں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے صرف ری ایٹریٹ کیا ہے پاکستان کی پالیسی کو, اور درست ری ایٹریٹ کیا ہے. انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے, اور یہ بھی درست ہے کہ مغرب کی ایک ڈبل اسپیک ہے, ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. ایک طرف وہ چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے ہیومن رائٹس کا شور مچاتے رہتے ہیں سارا وقت ویگر مسلم کے بارے میں, اور دوسری طرف وہ بالکل خاموشی اختیار کی ہے انہوں نے. میں تو کہوں گی کہ کرمنل سائلنس ہے مغرب کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے, آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے. تو اس پہ پرائم منسٹر نے جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ ری ایٹریٹ کرتی ہے پاکستان کی لانگ اسٹینڈنگ پالیسی کو. اور جہاں تک سنکیانگ کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جواب جو تھا وہ بالکل فیکٹ پہ مبنی تھا. انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کی ہے جس کے نتیجے میں we have come to the conclusion کہ جو مغرب جس طرح سے وہ پروجیکٹ کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور وہ حقیقت پہ بیس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری بھی ہوتا ہے دیکھیں کہ دو ٹوک الفاظوں میں مختلف ممالک کو بتانا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور اس حوالے سے اس کو کلیئرلی بیان کرنا تو میں سمجھتی ہوں ایک پازیٹیو چیز ہے.
اور پھر اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا رشیا کے وزٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ، یہ اس کی ٹائمنگ جو کہ پہلے بھی اس کے اوپر بہت اوپینین سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ ڈپلومیٹک ایڈونچر تو ثابت نہیں ہوگا پاکستان اگر اس وقتوں میں وزٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب روس کا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک پاسبلٹی ہے سفارتی بریک تھرو کی. آخر یہ پہلا وزٹ ہے کسی پاکستانی وزیر اعظم کا 23 سال میں. جو لاسٹ کوئی پرائم منسٹر گیا تھا روس، وہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے. تو ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، جو پاکستان کے لیے موقع ہے کہ روس کے ساتھ جو تعلقات ہمیشہ ہمارے بہت ہی کول رہے ہیں، اور اس کی ہسٹری تاریخ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو وہ اب ایک موقع ملتا ہے پاکستان کو کہ ایک نئے سرے سے، ایک نئی بنیاد سے اپنے تعلقات ہم ان کے ساتھ بیس کریں. اور یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ یوکرین کا ایک بحران ہے اس وقت، جس میں کہ روس اور مغرب، روس اور امریکہ کے درمیان ایک کانفرنٹیشن ہے یا اسٹینڈ آف ہے. لیکن آج ہی بلکہ کچھ گھنٹے پہلے ہم نے یہ سنا ہے کہ روس کی طرف سے ڈی ایسکیلیشن کے کچھ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان جائیں گے ماسکو تب تک شاید یہ کرائسس جو ہے یہ بھی ریسیڈ کر جائے. آلدو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے لیکن اٹس پاسبل. فہد صاحب، رشیا کے دورے کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا خاص طور پہ؟ جس طریقے سے دیگر معاملات پہ تو بات ہو سکتی ہے، ہمارے انٹرسٹ میں رہتے ہیں جو معاملات، ان میں کشمیر کا ایشو ٹاپ پرائیورٹی پہ رہتا ہے. اب رشیا سے جا کے ہم کشمیر کی بات تو کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اسی قسم کا کام کرائمیا کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کے اوپر پوری دنیا ان پہ تنقید کرتی ہے رشیا پہ. تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اس وزٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے ڈاکٹر ملیہ لودھی نے جو بات کی بالکل درست ہے. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جو یہ ہوا ہے، اور اس میں میرے خیال میں جو کریڈٹ جن کو دینا چاہیے وہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ خود کیونکہ اتنی ہائی لیول پوزیشن پہ سفیر رہی ہیں، تو ان کو ہم سب سے بہتر معلوم ہے کہ جب اس طرح کا بڑا بریک تھرو ہوتا ہے اور اتنا بڑا ایک وزٹ ہو رہا ہو تو وہاں کی جو فارن آفس ہے اور جو ایمبسیز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. تو میرے خیال میں ماسکو میں یہ وزٹ ہو رہا ہے، رشیا میں جو پاکستان کی سفارت خانہ ہے، سفیر ہیں، ان کا عملہ ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ ایک بریک تھرو ہوا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن اس میں ہمیشہ ایمبیسی کا اور ایمبیسڈرز کا بہت رول ہوتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں رشیا سے ہمارے پچھلے چند سالوں سے ڈیفنس کوآپریشن تو چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز جو ہیں وہ بہت ہوتی رہی ہیں، ان کے دستے یہاں پہ آتے رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ جاتے رہے. یہ ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ روس کا بھارت کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان نے اس ریلیشن شپ میں بڑا انویسٹ کیا ہے اور اب اس کے ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں. تو بہت ہی کریٹیکل ایشو ہے. اس میں میرے خیال میں جو ریجنل ایشوز ہیں، افغانستان ہے اور جو امریکہ اور ویسٹ کے ایسٹ کے تعلقات، سب پہ بات ہوگی. اور میرے خیال میں دیکھیے کشمیر میں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، لیکن پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہمیں وہاں پہ اس کو ذکر ضرور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو امریکہ کی نئی جاری ہوئی ہے اس میں جو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے بھارت کے حوالے سے، ان کی طرف سے کہا گیا اس پالیسی ڈاکیومنٹ میں کہ سپورٹ کرتا ہے امریکہ انڈیا کے رائز اور ریجنل لیڈرشپ کے اندر کنٹینیوئنگ رائز جو ہے اس کو، اور ریجنل لیڈر قرار دیا امریکہ نے. اس میں یہ کنسرننگ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جو امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے اس نے شکل اختیار کی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں، اور یہ ایک جیو پولیٹیکل کانسیپٹ آپ کہہ لیجیے اور ایک الفاظ انہوں نے خود بنایا ہے تاکہ ہندوستان کو اس اسٹریٹجی کا ایک ستون بنا سکیں. اس لیے کہ اس سے پہلے اس پورے خطے کو ایشیا پیسیفک کہتے تھے، امریکہ بھی، اور ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشیا پیسیفک ہے. انہوں نے ایک آربٹری طور پہ ایک خطہ ڈیفائن کر کے اور اس کو ہندوستان کو اس کا ستون بنا دیا. ظاہر ہے اس کے امپلیکیشن ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ اس بات سے کہ وہ جو کولڈ وار جو اس وقت ساؤتھ چائنا سی میں چل رہی ہے چائنا کے خلاف امریکہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے وہ انڈین اوشن میں بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ ہندوستان کو وہ انوالو کر رہے ہیں. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ ہندوستان ستون ضرور ہے اس پالیسی کا، لیکن بہت ہی کمزور ستون ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، مختصراً وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اسلحہ وغیرہ کے حوالے سے تو امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن وہ کوئی اوورٹ اینٹی چائنا پوزیشن نہیں لے گا، اور نہ ہی اس پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں، ٹریڈ جو ہے وہ اتنی اہم ہے چائنا کے ساتھ
کہ وہ کوئی ایکسپلسٹ اوورٹ اینٹی چائنا ویولیشن کا وہ نہیں چاہے گا کہ وہ پارٹ بنے. تو یہ ایک تعداد آپ دیکھتے ہیں اس پالیسی میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، فہد حسین صاحب، آپ دونوں کا قیمتی وقت کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، یہ وہ خیالات ہیں جو ان بدلتے ہوئی صورتحال کے اوپر جانا ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لانا بھی بہت ضروری تھا. آنے والے دنوں میں نظر رکھیں گے پرائم منسٹر صاحب کے رشیا کے دورے پر اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.